جادوئی کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ہے میجک کہانی ٹی وی۔ سنپو کا شہزادہ اور حور پری آغاز ہی دل دہلا دینے والا۔ کہتے ہیں بعض دعائیں قبول ہو کر بھی خوف بن جاتی ہیں، اور کچھ محبتیں جادو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ لیکن اس جنگل میں ایسا جادو چھپا تھا جو محبت کو قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ محبت کرنے والوں کو سزا دیتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسی حور پری اور سنپوں کے شہزادے کی ہے جنہوں نے محبت نہیں کی، بلکہ محبت نے خود انہیں چن لیا تھا۔ جنگل جہاں سورج نہیں نکلتا تھا، زمین کے ایک کونے میں ایک جنگل تھا جسے لوگ سایوں کا جنگل کہتے تھے۔ وہاں نہ پرندے گاتے تھے، نہ پھول کھلتے تھے، اور نہ ہی وہاں کبھی سورج طلوع ہوا۔ لوگ کہتے تھے اس جنگل میں وقت بھی داخل ہونے سے ڈرتا ہے۔ اسی جنگل میں رہتا تھا ایک سنپوں کا شہزادہ ارسلان، نصف جسم انسان اور نصف لمبا زہریلا سانپ۔ وہ زندہ تھا مگر زندگی نہیں جیتا تھا، جیسے ہر سانس صرف قید تھی۔ آسمان سے گری تنہا حور پری ارم۔ ایک رات آسمان پر زبردست روشنی پھٹی، بادل دو حصوں میں تقسیم ہوئے اور ایک نوری وجود زمین پر گرا۔ وہ تھی حور پری ارم۔ وہ کمزور تھی، اس کی آواز بھی ٹوٹی ہوئی تھی، کیونکہ اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا جرم؟ اس نے انسانوں کے لیے دعا کی تھی جو منع تھا۔ جنت کے قانون کہتا تھا جو حور انسانوں سے محبت کرے اسے ہمیشہ کے لیے زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ پہلی ملاقات ڈر اور کرم ارم جنگل میں زخمی حالت میں گری ہوئی تھی۔ وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے وہ ڈراؤنا شہزادہ کھڑا تھا، انسان ہوتے ہوئے بھی آدھا جانور، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی تھکن تھی جو صرف تنہائی سے پیدا ہوتی ہے۔ ارم کانپتی آواز میں بولی، اگر تم چاہو تو مجھے مار سکتے ہو، لیکن کیا تم مجھے بچا بھی سکتے ہو؟ شہزادہ حیران رہ گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس سے ڈرانے والا سوال نہیں کیا، بلکہ مانگنے والا سوال کیا تھا۔ زہر سے شفا، ایک عجیب دوائی ارسلان نے اپنے دل کی آواز پر چل کر اپنے زہریلے دانتوں سے ارم کے زخم کے پاس ہلکا سا نشان بنایا، اور زہر اس کے خون میں ملا۔ اس سے وہ مر سکتی تھی، لیکن زہر نے اسے زندہ کر دیا، کیونکہ وہ انسان نہیں تھی بلکہ حور پری تھی جس کا حلقہ اللہ نے مختلف بنایا تھا۔ تب پہلی بار حور پری ارم شہزادہ ارسلان کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ جادوگر ظلم خان کی وارنگ اس جنگل کا مالک تھا۔ ظلم خان، کالا جادوگر جو ارسلان کو قید کر کے رکھتا تھا اور اسے حکم دیتا تھا، سنپوں کے بادشاہ، محبت کرنا مت ورنہ تم مکمل انسان بن جاؤ گے اور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ارم کے دل میں پہلی بار محبت کی دعا جاگ رہی تھی، اور شہزادے کے اندر انسانی دھڑکن لوٹ رہی تھی۔ جنگ، دعا بمقابلہ جادو۔ ظلم خان نے دونوں کو قلعے میں قید کر لیا اور آگ کے دائرے میں لا کر کہا لگا کر بولا، اور جل کر راکھ بن جاؤ۔ اس لمحے ارم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور صرف ایک فقرہ کہا، اے رب کائنات، اگر محبت گناہ ہے تو ہمیں سزا دے دے، لیکن محبت اگر تیری رحمت ہے تو ہم دونوں کو یکجا کر دے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ہی ظلم خان کا تمام جادو پھٹنے لگا اور ارسلان کا سانپ والا جسم گھرنے لگا، جلنے لگا، اور صورت بدل گئی۔ وہ مکمل انسان بن کر اٹھا اور ظلم خان راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ نیا سفر، دنیا بدل گئی۔ اس صبح سایوں کے جنگل میں پہلی بار سورج نکلا، پہلی بار پرندے چہکے، اور پہلی بار جنگل نے خود سے کہا، آج زندگی شروع ہوئی ہے۔
اسلان اور ارم نے کبھی شادی نہیں کی کیونکہ محبت کو کبھی کسی کاغذ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف ایک بات کہتے تھے، دنیا میں جادو صرف دو ہیں، ایک خوف اور ایک محبت، پر صرف ایک فاتح ہوتا ہے، محبت۔ محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی، کمزور وہ ہوتا ہے جو محبت سے ڈرتا ہے۔